لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس بابرکت سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں حضور امین شریعت، مفتی اعظم کانپور، خلیفہ صدر الشریعہ، مناظر اعظم اہل سنت، حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 3 ربیع الثانی آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے اس چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آئیے آپ کا مختصر تذکرہ، پھر آپ کے کچھ کمالات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ آخر تک شامل رہیے گا۔ بھوانی پور ضلع مظفرپور بہار میں آپ کی ولادت 1317 ہجری میں ہوئی۔ آبائی وطن حاجی پور جڑوا جلال گڑھ ہے۔ جڑوا گڑھ کے مشہور بزرگ حضرت سید شاہ جلال الدین علیہ رحمہ سے آپ کا نسبی تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم درجہ چہارم تک بھوانی پور کے ایک اسکول میں ہوئی۔ فارسی کی کتابیں مولانا طاہر حسین مرحوم آریز پوری سے پڑھی۔ والد ماجد نے اپنی رحلت سے اپنے انتقال سے 1 سال قبل مدرسہ احمدیہ مظفرپور میں داخل کر دیا، جہاں علم الصیغہ، فصول اکبری وغیرہ پڑھی۔ 1343 ہجری میں مدرسہ عزیزیہ بہار شریف تشریف لائے اور حضرت مولانا حبیب الرحمن بہاری سے شرح وقایہ شروع کی اور مولانا مفتی عبد المتین سے آثار السنن کا آپ نے درس لیا۔ 1345 ہجری میں جونپور کا تعلیمی سفر فرمایا اور مدرسہ حنفیہ جونپور میں داخلہ لے کر مشکات شریف، سراجی وغیرہ پڑھی۔ فقیہ اعظم ہند خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے درس کا شہرہ سن کر، صدر الشریعہ کے درس کا شہرہ، اس کی شہرت سن کر کے سن 1341 ہجری میں جونپور سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے اور دارالعلوم معینیہ عثمانیہ حاضر ہو کر حضرت صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا حکیم سید عبدالحی افغانی اور مولانا مفتی امتیاز احمد امیٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے درسیات کی آپ نے تکمیل کی۔ خارج اوقات میں حضرت صدر الشریعہ سے متقدمین کی کتابوں کا درس لیا۔ جن کے اندر ذوق علم رہتا ہے نا، تو وہ اپنے اساتذہ سے درس کے اوقات کے علاوہ خارجی وقتوں میں بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ایسی کتابیں جو درسگاہ سے باہر کی بھی ہیں ان کتابوں سے بھی آپ الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ذوق رکھنے والوں، اہل ذوق کے اندر الحمدللہ یہ بات ہوتی ہے۔ اور 1351 ہجری میں فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف حاضر ہوئے۔ یعنی صدر الشریعہ علیہ رحمہ اجمیر شریف کے مدرسہ معینیہ میں بھی آپ پڑھاتے تھے۔ جن دنوں صدر الشریعہ وہاں پڑھاتے تھے نا، انہی دنوں مفتی اعظم کانپور علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے گئے تھے اور اعلیٰ حضرت کی اس عظیم الشان خلیفے کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے علم حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ پھر صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب معینیہ چھوڑ کر کے بریلی شریف تشریف لا رہے دارالعلوم منظر اسلام 1351 ہجری میں، تو اس وقت الحمدللہ آپ بھی ساتھ میں بریلی شریف تشریف لائے الحمدللہ۔ اور 1352 ہجری میں حضرت حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی الحمدللہ۔ بہار سے اجمیر، اجمیر سے منظر اسلام، اور پھر منظر اسلام جب آپ تشریف لے گئے، قسمت کا ستارہ کچھ یوں چمکا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک مقدس بابرکت ہاتھوں سے 1352 ہجری میں آپ کو دستار فضیلت الحمدللہ حاصل ہوئی۔ اسی سال
مدرسہ محمدیہ جائس رائے بریلی کے صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے. کسی عظیم الشان ادارے سے فراغت، پھر اس کے بعد کسی عظیم الشان ادارے کے صدر المدرسین کے عہدے پر پہلے ہی فراغت کے پہلے سال ہی پہنچ جانا، یہ آپ کے علمی شان و شوکت کی طرف اشارہ کرتا ہے. الحمدللہ. کچھ عرصہ بعد مدرسہ محمدیہ سے علیحدگی اختیار کر کے مطب آپ نے شروع کیا اور ساتھ ہی درس بھی دیتے رہے. چند سال جامع مسجد سلطانپور کے خطیب رہے. اسی دوران آپ نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے روافظ کا رد بلیغ فرما کر ان کا زور توڑ دیا اور سنیت دشمن سرگرمیوں کا قلع قمع کیا. وہاں سے وطن آ کر 3 سال تک مطب کیا. اس کے بعد دوبارہ جائس تشریف لے گئے اور تقریباً 17 سال تک دینی و تعلیمی خدمات انتہائی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے ساتھ انجام دیتے رہے. 16 شوال المکرم 1369 ہجری کو مدرسہ احسن المدارس قدیم کانپور میں بحیثیت صدر المدرسین آپ کا تقرر ہوا. ذوالقعدہ 1379 ہجری میں دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد کے منصب صدارت پر فائز ہوئے اور تقریباً 1.5 سال تک درس و تدریس کا مشغلہ جاری رہا. پھر مدرسہ مسکینیہ دھوراجی ضلع راجکوٹ تشریف لے گئے اور 1382 ہجری تک تدریسی اور تبلیغی خدمات انجام دی. اس کے بعد پھر مدرسہ احسن المدارس قدیم کانپور کے سرپرست آپ منتخب ہوئے اور پھر دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات کی دینی و علمی سرپرستی فرمائی اور اپنے فیض سے سیراب فرماتے رہے. آپ کا شمار اس دور کے صف اول کے اکابرین علماء میں ہوتا ہے. علمی لیاقت، خاندانی وجاہت اور تفقہ فی الدین بدرجہ اتم آپ میں موجود رہی. یہی وجہ ہے کہ مجلس علماء اہل سنت کانپور نے 1372 ہجری میں مفتی اعظم کانپور کا منصب آپ کے حوالے فرمایا. مفتی اعظم کانپور کا منصب وہ بھی خود سے نہیں بلکہ اس دور میں اس علاقے کے علماء کی جو تنظیم ہوا کرتے تھے، اس تنظیم نے حضرت کو الحمدللہ مفتی اعظم کانپور کے عظیم الشان عہدے کو آپ کے حوالے کیا اور آپ کو اس میں الحمدللہ تشریف فرما ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. حضرت الحاج سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت آپ کو حاصل ہے اور تمام سلاسل کی اجازت بھی الحمدللہ یعنی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ سے آپ کو شرف بیعت بھی ہے اور آپ کو شرف اجازت بھی الحمدللہ آپ کی بارگاہ سے حاصل ہے. زیارت حرمین طیبین کی سعادت آپ نے 2 مرتبہ حاصل فرمایا. مدینہ منورہ میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مہاجر مدنی حضرت علامہ ضیاء الدین علیہ رحمہ سے آپ نے سند حدیث اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت بھی آپ نے حاصل فرمایا. مکہ مکرمہ میں الگ قیام جماعت کے سبب قاضی القضات نجدی سے گفتگو ہوئی جس میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو شہر مکہ میں آپ نجدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ الگ جماعت کا قیام فرماتے تھے. تو اس وقت کے نجدیوں کی طرف سے جو بھی قاضی رہا ہوگا اس کے پاس کسی نے مقدمہ دائر کر دیا، آپ کے خلاف شکایت کر دی. حضور مفتی اعظم کانپور مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے. پھر بحث و مباحثہ جب اس بات پر ہوئی تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمایا مفتی اعظم کانپور حضور امین شریعت کی کہ الحمدللہ اس نجدی قاضی کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. 3 ربیع الثانی 1403 ہجری مطابق 19 جنوری 1983 عیسوی بروز بدھ 2:55 پر یہ آفتاب علم و حکمت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. اب تک کے جو حالات میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ صدر الشریعہ حیات و خدمات کے صفحہ 424 پر یہ باتیں تھیں. آئیے مختصر آپ کی صفات و کمالات بھی سنتے چلتے ہیں. حضور امین شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محبوب خدا بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کے نام کے ساتھ محبوب خدا جڑا ہوا ہے. کیوں آپ کو محبوب خدا کہا جاتا ہے؟ آئیے سنتے جائیے. حضور امین شریعت محبوب خدا علیہ رحمہ رضوان کی ذات گرامی بے مثال تھی. حیات طیبہ کا ہر گوشہ منور و درخشاں تھا.
جس طرف سے دیکھیے با کمال نظر آئے، کمال والوں نے با کمال کہا۔ حضرت امین شریعت کی زندگی میں عہد صحابہ کا اجالا تھا، صحابہ کرام کی پیروی و غلامی کا نور چہرے زیبا پر درخشاں تھا۔ آپ نے آخر وقت تک حق و صداقت کی حمایت میں باطل پرستوں اور بد مذہبوں سے جہاد فرمایا۔ آپ کے اساتذہ کرام اور پیر و مرشد دونوں بے مثال تھے۔ حضرت امین شریعت 16 برس جائز ضلع رائے بریلی اور 30 برس کانپور مدرسہ احسن المدارس نئی سڑک کانپور میں قیام فرما رہے۔ اس مدت میں مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب علمی و دینی تبلیغی سرگرمیاں جاری رہیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے دامن ارادت سے وابستہ ہوئے۔ جی ہاں، 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور آپ کو اپنا مرشد بنایا، اور غیر مسلموں کی خاصی تعداد نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے مریدین کی کثیر تعداد گجرات کاٹھیوار میں ہیں، اور گجرات کاٹھیوار میں آپ کے خلفاء زیادہ تر سادات کرام میں سے ہیں۔ حضور امین شریعت علیہ رحمہ کا وصال شریف دہلی میں حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ پاک کی مسجد کے امام محمد مسلم صاحب کے کمرے میں ہوا۔ یہ بھی الحمدللہ آپ کو ایک سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کا وصال خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احاطے میں واقع مسجد کے امام صاحب کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کا انتقال حجرے میں ہوا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحالت خواب اپنی درگاہ پاک کی مسجد کے امام کو حکم فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمارے مزار شریف کی چادر ڈال کر آپ ان کو روانہ کیجیے۔ یعنی ان کی میت کو جب وہاں سے روانہ کیا گیا بہار کے لیے، تو الحمدللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کے مزار پاک کی چادر اڑا کر کے آپ کو روانہ کیا گیا۔ اس وقت سیاسی طور پر اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی۔ انہوں نے جب سنی کہ امین شریعت کا انتقال وہ بھی دہلی میں ہوا ہے، غور کیجئے کہ سیاسی دنیا میں کیسی ان کی پکڑ تھی۔ اگرچہ آپ اہل سیاست میں سے نہیں تھے، لیکن سیاسی لوگ بھی آپ کی کیسی قدر و منزلت کا خیال رکھتے تھے، آپ کی بارگاہ میں کیسے اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ غور کیجئے کہ اندرا گاندھی جو اس وقت کی وزیر اعظم ہوا کرتی تھیں، انہوں نے جب سنا کہ اتنی عظیم الشان شخصیت کا دہلی میں انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے آسام میل میں ایک ڈبہ ریزرو کرا کر کے پٹنہ تک پہنچایا۔ آسام میل ٹرین جو چلتی تھی دہلی سے، اس وقت یہ آسام کو جاتی تھی، اور یہ جو ہے نا ان کے علاقے سے، حضرت کے علاقے پٹنہ ہو کر کے گزرتا تھا، تو پٹنہ تک آپ کی لاش لانے کے لیے اس ٹرین میں پورا ایک ڈبہ ریزرو کرائی۔ یہ کمال تھا، ایک سیٹ 2 سیٹ ایک کیبن نہیں، بلکہ ایک پورا ڈبہ ریزرو کرائی، اور ریزرو کرا کر کے آپ کی مقدس لاش کو الحمدللہ وہاں سے پٹنہ کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں سے بذریعہ پٹنہ آنے کے بعد پھر پٹنہ سے بذریعہ کار اپنے وطن اسلام آباد شریف بھوانی پور لائے گئے۔ آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے، فیض کا دریا رواں ہے، اور گنبد شریف کی عمارت آپ کی شایان شان ہے۔ عقیدت مند بندگان خدا حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ 3 ربیع الثانی 1303 ہجری مطابق 19 جنوری 1923 عیسوی ہے، بروز بدھ 2:55 پر حضور امین شریعت کا وصال ہوا۔ مزار اقدس پر آپ کے مزار کا جو کمال ہے نا، آصف زدہ مریض آتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، اور مریض صحت یاب ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے مزار پاک سے آج بھی آپ کا فیض جاری ہے۔ دشکوں تک آپ نے اپنی حیات میں الحمدللہ اپنا فیض جاری رکھا، اور دنیا سے تشریف لے جا کر مزار پاک سے بھی اب بھی الحمدللہ فیض لٹانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ یعنی آصف زدہ اور دیگر مشکلات میں گھرے لوگ آپ کے مزار پاک پر آتے ہیں، اور آپ کے فیض سے الحمدللہ صحت یاب ہو کر کے جاتے ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری شاہ محمود احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آپ کے جانشین اور صاحب سجادہ ہیں۔ آپ کے در پاک پر علماء کرام، صوفیہ اعظام حاضری کے لیے بصد عقیدت حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادگان اور حضور صاحب سجادہ دامت فیوزہم کے زیر سایہ ہم سب وابستگان و غلامان آستانہ کو مستفید فرماتا رہے، اور یہ فیض تا قیامت جاری رہے، اور گلستان رفاقت سے
علمی خوشبو ایسی پھیلے کہ عالم کا گوشہ گوشہ مہک اٹھے۔ الحمدللہ حضور امین شریعت ایک زبردست مناظر بھی تھے۔ حضور پاسبان ملت، مجاہد ملت، شیر بیشاہ اہل سنت، ان شخصیات کے ساتھ الحمدللہ مناظرے کے سٹیج پر آپ کی موجودگی اہل سنت کی تقویت کے باعث ہوا کرتے تھی۔ حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ، حضور مجاہد ملت، شیر بیشاہ اہل سنت، ان کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے نا تو حضور امین شریعت کا تذکرہ آپ کو کئی جگہ ملے گا، خصوصاً جب ان شخصیات کے مناظراتی زندگی کو پڑھیں گے، ان شخصیات کی زندگی کے ان بابوں کو پڑھیں گے جہاں پر ان کے مناظروں کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر آپ کو حضور امین شریعت مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور ملے گا۔ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ 3 ربیع الثانی ہے، اسلاف شناسی کو بیدار کیجئے اور ان شخصیات کو یاد کیجئے، خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اہل بہار ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، مزار پاک پر حاضر ہو کر کے خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔